इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग के मुतालिक। जब हम अपनी किसी भी तहरीर को जैसे एसे वगैरह को मुख्तलिफ ख्यालात के लिहाज से अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, यानी एक ख्याल से मुतालिक तमाम बातों को एक पैराग्राफ में लिखते हैं और फिर अगले ख्याल से मुतालिक तमाम बातों को एक दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो ये कहलाई जाता है पैराग्राफ राइटिंग। तो अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग की टिप्स क्या होती हैं, यानी एक मयारी या अच्छा पैराग्राफ लिखने में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे अहम बात जो एक पैराग्राफ के मुतालिक है वो ये है कि उसका एक कोई ना कोई टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में हमने माइंड मैपिंग को डिस्कस करते हुए सीजन्स इन पाकिस्तान की मिसाल ली थी और फिर इस टॉपिक के गिर्द हमने मुख्तलिफ सब टॉपिक्स लिख दिए थे, जैसे कि स्प्रिंग यानी मौसम बहार, समर गर्मी का मौसम, मानसून बारिश का मौसम, ऑटम ख़ज़ां का मौसम और विंटर यानी सर्दी का मौसम। इसके बाद फिर हमने हर सब टॉपिक के साथ जो अहम नुकात हैं जिनका ताल्लुक उस सब टॉपिक से था उसको उन नुकात को उस सब टॉपिक के गिर्द दायरों में लिख दिया था। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर पहले सब टॉपिक को देखा जाए जो है स्प्रिंग से मुतालिक, तो इसके गिर्द हमने लिखा था पिकनिक्स, ट्रिप्स, फेस्टिवल्स, ब्यूटी ऑफ नेचर। और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब हम मजमून लिखने लगते हैं तो उससे पहले माइंड मैप को अच्छी तरह से देख लेते हैं, और जब मजमून लिखा जा रहा होता है तो हर सब टॉपिक जो होता है उसे एक अलग पैराग्राफ में शामिल किया जाता है। इस तरह से एक सब टॉपिक जो है वो उस पैराग्राफ का मेन टॉपिक बन जाता है। तो अब जब इसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाएगा तो उसका जो पहला जुमला होगा वो इस सब टॉपिक से मुतालिक होना चाहिए और वो जुमला कहलाया जाएगा टॉपिक सेंटेंस। यानी जैसा कि स्प्रिंग के मौसम के मुतालिक जब हम पैराग्राफ शुरू करेंगे तो उसका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है कि स्प्रिंग इज़ अ शॉर्ट बट अ ब्यूटीफुल सीजन, यानी स्प्रिंग का जो मौसम है या बहार का मौसम वो कदरे छोटा होता है लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। तो इस तरह से टॉपिक सेंटेंस जो है वो किसके मुतालिक होता है, वो उस चीज़ का जिक्र करता है कि जिसके मुतालिक हम वो पैराग्राफ लिखने जा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने स्प्रिंग यानी मौसम बहार का जिक्र किया अपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर। अब हम इसके बाद बाकी के ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस मौसम में ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत के जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो किस तरह से होते हैं, अब इनके मुतालिक लिख सकते हैं। तो लिहाजा जब हम इन पॉइंट्स को जुमलों की शक्ल देंगे तो इनकी मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हम टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। लिहाजा ये बाकी के जो अहम नुकात हैं ये कहलाए जाते हैं सपोर्टिंग आइडियाज़, जिनकी मदद से हम उस पैराग्राफ को मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस स्प्रिंग से मुतालिक 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं। तो जैसा कि एक मजमून वगैरह लिखा जाता है और उससे पहले माइंड मैप बना लिया जाता है, इसी तरह से पैराग्राफ लिखने से पहले भी माइंड मैप बनाया जा सकता है, या फिर इसी माइंड मैप को आउटलाइन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, यानी पॉइंट्स की सूरत में उनकी अगर एक लिस्ट सी बना ली जाए तो वो आउटलाइन कहलाई जाएगी। इस मौके पर भी हम इन सपोर्टिंग आइडियाज़ की तरतीब से मुतालिक यहाँ नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर हम जिक्र करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर का, इसके बाद हम जिक्र करेंगे पिकनिक्स और ट्रिप्स का, तो इसके साथ 2 लिख दिया, और फिर तीसरे नंबर पर हम जिक्र करेंगे फेस्टिवल्स का। तो इस तरह से यहाँ हम अपने पैराग्राफ को लिखने में मज़ीद आसानी के लिए इस तरह से सपोर्टिंग आइडियाज़ को तरतीब दे सकते हैं। लिहाजा जब भी हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी हम जो मुख्तलिफ सब टॉपिक्स को एक एक करके शामिल कर रहे होते हैं, तो जैसे ही हम एक सब टॉपिक को के मुतालिक लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका टॉपिक सेंटेंस, जिसमें हम उस सब टॉपिक का तारुफ कराते हैं और फिर सपोर्टिंग आइडियाज़ की मदद से हम उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो लिहाजा जैसे कि यहाँ हम देख रहे थे कि एक अच्छे पैराग्राफ की क्या खूबियाँ होती हैं, तो सबसे अहम जो है वो है टॉपिक सेंटेंस, जिसे भी हमने डिस्कस किया, विच इंक्लूड्स द टॉपिक एंड अ कंट्रोलिंग आइडिया। जैसे कि हमने स्प्रिंग के मौसम का जिक्र किया जो कि हमारा टॉपिक सेंटेंस का मौजू है, और फिर कंट्रोलिंग आइडिया क्या थे कि वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत
خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بن گیا ہمارا ٹاپک سینٹنس۔ تو پڑھنے والے کا اب جو ہے یعنی اس پیراگراف کو پڑھنے والے کے شخص میں شخص کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس موضوع پر یہ پیراگراف لکھا گیا ہے، اور وہ ذہنی طور پر اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اب ایک اچھے پیراگراف کی دوسری خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں سپورٹنگ آئیڈیاز بھی شامل ہوتے ہیں۔ عام طور سے یہ 3 سے 6 نکات ہو سکتے ہیں جو کہ ٹاپک سینٹنس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اسے مضبوط بناتے ہیں، یا پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، یا اسے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہاں مزید بتایا گیا ہے کہ سپورٹنگ آئیڈیاز میں کس قسم کی باتیں شامل ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ریزنز یا ہم وجوہات بتا سکتے ہیں، ہم مختلف مثالیں وغیرہ دے سکتے ہیں، اس میں مختلف چیزوں یا جگہوں کے ناموں کا ذکر ہو سکتا ہے، پھر نمبرز یا تعداد کے متعلق بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سینسز یعنی محسوسات کے متعلق بتایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے اسپرنگ کے موسم کا یعنی موسم بہار کا، تو اس کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر ناموں کا ذکر کیا جائے تو اس میں مختلف قسم کے پھولوں کے اور پودوں وغیرہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ ٹاپک سینٹنس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک قدرے چھوٹا موسم ہو سکتا ہے، تو یہاں ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے مہینوں پر محیط ہوتا ہے، یعنی کتنے عرصے میں یہ موسم ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس موسم کی خوبصورتی کے متعلق ہم مختلف قسم کی اگزامپلز دے سکتے ہیں، جیسے کہ ٹاپک سینٹنس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے، تو یہاں ہم مختلف قسم کی مثالیں یا اگزامپلز کی مدد سے اس بات کو واضح کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس موسم میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور رنگ برنگے پھول جگہ جگہ کھل جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی مدد سے ہم اپنے سپورٹنگ آئیڈیاز کو مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں، یعنی آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم اپنی بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، یعنی واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اچھا پیراگراف لکھنے کے لیے آؤٹ لائن سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس طرح سے پیراگراف کی جو آؤٹ لائن ہے اسے لکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ یہاں لکھ دیں گے ٹاپک سینٹنس، اس کے بعد آپ یہاں اس کے سامنے کوئی اشارہ وغیرہ لکھ سکتے ہیں جو ٹاپک سینٹنس سے متعلق ہو، جیسے کہ ہم لکھ رہے تھے اسپرنگ کے موسم سے متعلق، تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں اسپرنگ، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے اشارہ دے دیا کہ یہ ایک چھوٹا موسم ہوتا ہے، یعنی شارٹ ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں ہم اشارے دیتے چلے جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے الفاظ کو اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس ٹاپک آؤٹ لائن میں شامل کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے پھر ہم سپورٹنگ آئیڈیاز کو بھی یہاں لسٹ کی طور پر یعنی لسٹ کی شکل میں شامل کرتے جائیں گے، جیسے کہ ہمارا پہلا سپورٹنگ آئیڈیا کیا تھا، یہ تھا بیوٹی آف نیچر سے متعلق۔ تو اب اس سے متعلق ہم کیا لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم بات کر سکتے ہیں گرینری سے متعلق، یعنی ہر طرف ہری بھری گھاس اور نئی نئی کمپلیکس دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کیا تھا پھولوں کے کھلنے کا، تو ہم فلاورز کے متعلق بات کر سکتے ہیں، فلاورز بلوم، یعنی یہ کہتے ہیں پھولوں کے کھلنے کے عمل کو۔ اسی طرح سے چڑیوں کے چہچہانے کی جو بات ہوئی تھی، تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں برڈز سنگ۔ تو اس طرح سے یہاں ہم نے پہلے سپورٹنگ آئیڈیا سے متعلق چند اشارے دے دیے، اور یہ بن گئی ہماری ٹاپک آؤٹ لائن کی ایک قسم کی لسٹ۔ اسی طرح سے اب ہم چلیں گے اگلے سپورٹنگ آئیڈیا کی جانب۔ جیسا کہ ہم نے مائنڈ میپ میں دیکھا تھا کہ اس موقع پر ہم نے پکنکس اور ٹرپس والے پوائنٹ کو جو ہے سیکنڈ نمبر پر لکھا تھا، یعنی اسے ہم نے دوسرے نمبر پر شامل کرنا تھا، تو یہ ہمارا سیکنڈ سپورٹنگ آئیڈیا ہو گیا۔ تو اب اس سے متعلق ہم کیا لکھ سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ لوگ کن جگہوں پر پکنکس وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ پارکس، پھر اگر لانگ ٹرپس وغیرہ پر یعنی دور دراز علاقوں پر جیسے کہ پہاڑی علاقوں وغیرہ کی طرف جائے جائے تو یہاں ماؤنٹنز وغیرہ کا ذکر ہو سکتا ہے، یا پھر ہلز کے متعلق بتایا جا سکتا ہے، یعنی کن پہاڑی۔ تو یہاں اب ہم مختلف ناموں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جن جگہوں پر لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور پھر اس موقع پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کیا کھانا وغیرہ لے کر جاتے ہیں، یا وہاں جا کر وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا سپورٹنگ آئیڈیا جو ہم نے چنا تھا وہ تھا فیسٹیول سے متعلق، یعنی اسپرنگ کے موسم میں کس قسم کے فیسٹیولز وغیرہ کا یا میلوں وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ
فلاور شو کا ذکر کیا جا سکتا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ کائٹ فلائنگ یعنی پتنگ بازی وغیرہ کی جاتی ہے، تو اسے ہم پوائنٹ نمبر 2 کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ موسم خوشگوار ہوتا ہے تو دور دراز علاقوں سے بڑے شہروں میں مختلف قسم کی ایگزیبیشنز وغیرہ یعنی نمائشوں کا بھی جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، یعنی نمائشیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں جس میں لوگ اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی اشیاء کو بیچتے ہیں، جیسا کہ ہم لوک ورثہ میلہ کا ذکر کر سکتے ہیں اس موقع پر۔ تو یہاں ہم اشارے کے طور پر ان الفاظ کو لکھ دیں گے، اور جب ہم پیراگراف لکھنے لگیں گے تو ان پوائنٹس کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ اپنے پیراگراف کو مکمل کر سکیں گے۔ تو ایک اچھا پیراگراف لکھنے کے لیے اس کے آخر میں ہمیں ایک کنکلوڈنگ سینٹنس بھی لکھنا چاہیے، یعنی جس میں ہم ان تمام باتوں کا ایک قسم کا نچوڑ لکھ دیں گے۔ جیسا کہ اب ہم اسپرنگ کے موسم کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں کہ گو کہ یہ ایک چھوٹا سا اور جلدی ختم ہونے والا موسم ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی خوشگوار اور دلچسپ موسم ہوتا ہے اور لوگ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسے اچھی طرح سے انجوائے کرنے کے لیے یا اس کا مزہ لینے کے لیے وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کنکلوڈنگ سینٹنس میں ہم پچھلے تمام پوائنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے ٹاپک سینٹنس کے متعلق کوئی اہم بات لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ انجوائمنٹ سے بھرپور موسم ہوتا ہے، فل آف انجوائمنٹ۔ تو اس بات کا ذکر کنکلوڈنگ سینٹنس میں کیا جا سکتا ہے اور آؤٹ لائن کے اندر بھی اسے اشارتاً لکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اہم بات جو ہوتی ہے جسے پیراگراف لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دیکھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے تمام آئیڈیاز جو ہیں وہ ایک لاجیکل آرڈر میں ہوں، یعنی وہ ایک درست ترتیب میں لکھے جائیں۔ تو لہٰذا آؤٹ لائن بنانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس موقع پہ آپ ترتیب کو مزید بہتر بنانے کے لیے اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں انہی پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ٹاپک پر ایک پیراگراف لکھیں گے اور پھر اسے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔